سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آپ حضرات کے پاس پارے کا دوسرا پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی تو ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں مگر وہی معبود ہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہیں، وہ قائم ہیں اور قائم رکھنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو اونگ آ سکتی ہے اور نہ ہی ان کو نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون شخص ہے جو اس کی اجازت کے علاوہ اس کے سامنے سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور اس کو بھی جو اس کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی چیز بھی اس کے علم کے احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ جس کو جتنا علم دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اس زمین و آسمان کی حفاظت اس کو مشقت میں نہیں ڈالتی کچھ اس پر۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا عالی شان عظیم الشان ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ بلکہ آیت عظیمہ ہے۔ اس کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشہور صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے بڑا قاری قرار دیا،
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا کہ اے ابی، مجھے یہ بتانا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ادباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ یہی کہا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوبارہ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہی آیت، اسی آیت کے متعلق، یعنی آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی کہ اے ابی ابن کعب، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ جو اس آیت مبارکہ کو سب سے عظیم آیت کہا گیا، یہ اس کے الفاظ اور اس کے کلمات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس آیت کے اندر بہت زیادہ کلمات ہیں یا الفاظ ہیں، بلکہ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو سب سے بڑا کہا گیا ہے۔ ورنہ قرآن مجید کی الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے جو سب سے بڑی آیت ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہمیں اسی پارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں جا کر ہم پڑھیں گے۔ وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کی فضیلت کے متعلق پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو ایک فرض سے لے کر دوسرے فرض نماز تک وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پڑھنے والے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ گویا کہ ادھر اس آدمی کی وفات ہوئی، موت ہوئی، اور ادھر ہی وہ آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کو آیت الکرسی کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر چونکہ کرسی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہہ دیتے ہیں، اور خود حدیث مبارکہ میں بھی اس کو آیت الکرسی کہا گیا۔ عوام الناس میں تو مشہور ہے ہی ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں بھی اس کو آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی اور 24ویں پارے کی سورہ مؤمن، جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، 24ویں پارے کی دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، دوسرا ربع وہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدائی 2 سے 3 آیتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لے، اور وہ آیت ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہاں تک پڑھ لے، تو فرمایا کہ صبح کو پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح ہونے تک، ہر قسم کی شریر، جنات اور ان سب چیزوں سے اس سے محفوظ رہے گا، حفاظت میں رہے گا۔ محترم سامعین کرام، اس زمانے کے اندر جب کہ یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی کوئی بات کرے تو جی وہ جنات کا سایہ ہو گیا، میرے پر ہو گیا ہے، میرے بچوں پر ہو گیا، یا کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا کچھ ایسا ویسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ آسیب ہے یا کچھ جادو کا شبہ ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کا علاج گویا کہ بتا دیا کہ جو آدمی ہر روزانہ صبح کو یا شام کو
پڑھ لے تو ہر قسم کے ان موذی اور ان ساری چیزوں سے حفاظت میں رہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی جو آدمی پڑھتا ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، فرمایا اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات بستر کے اوپر آنے پر پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ اس کو رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ اور شیطان سے حفاظت کے متعلق تو وہ بڑا مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جس میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ جو صدقۃ الفطر ہے لوگوں نے ادا کیا تو اس کا ایک ڈھیر سا لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس کی رات کو اس پر پہرا دینا ہے، اس کی حفاظت پر مامور ہے آپ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات ہوئی تو ایک آدمی ایسا آیا کہ اس نے اس اناج میں سے کچھ لینا چاہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تو کہاں یہ چوری کر رہا ہے کوئی اس طریقے سے؟ تو اس نے کہا کہ بڑے منت سے ماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اگلے دن دوبارہ جب وہ اسی حفاظت کے اوپر تھے، رات ہوئی تو پھر وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ آ گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پکڑ لی، کہا کہ اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں۔ اس نے پھر منت سماجت کی، پھر منت سماجت کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے تیسری رات بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ تیسری جب یہ رات پیش آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، اب تو تجھے میں لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی آیت بتاتا ہوں، تم اگر پڑھ لو تو تمہاری اور ان سب چیزوں کی شیطان سے حفاظت رہے گی، شیطان اس کے پاس نہیں آ سکے گا۔ اور اس نے پھر یہ بتایا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ رات ہوئی، رات گزری، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، بندہ تو وہ بڑا جھوٹا ہے لیکن بات اس نے سچی کہی، وہ شیطان تھا۔ بندہ تو وہ بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس نے بات کیا کی ہے، سچی کی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ بھئی کوئی رات کو آیا؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تو نبی سے فرمایا رات کو پھر وہ آئے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی، بتا دیا تھا کہ وہ رات کو دوبارہ کیا ہے، آئے گا۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی ایسی عظیم الشان اور ایسی فضیلت والی آیت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت کیا ہے، قرار دے دیا۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کو یاد کر لیں، یاد تو یقیناً ہے ہی ہے، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اپنی خواتین کو بھی یاد کرائیں، اور صرف یاد کروائیں نہیں بلکہ یاد کروا کر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ہر روزانہ صبح و شام پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات کو سوتے وقت اس کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معوذتین پڑھیں۔ آخری جو کیا ہیں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یقین پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر یوں دم کیا کرتے تھے، دم کرنے کے بعد اس کو اپنے جسم کے اوپر جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے اس کو پھیر لیا جائے، اور اس کو پھیلیے تو یقین جانیے اس قسم کے جو موذی امراض ہیں اور یہ اس قسم کی شیاطینی جو اثرات ہیں، اس سے کیا ہے، حفاظت میں رہے گی۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر جو شیطانی اثرات یا اس قسم کے محسوس کرتے ہیں یا ہوتے ہیں، اور پھر ہم جناب مختلف قسم کے بابوں کے پاس چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات ہمارا ایمان بھی کیا ہے لوٹ لیتے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور کئی ایسے واقعات آتے ہیں کہ خواتین جاتی ہیں تو یہ تو
یہ کیا ہے، انسانوں کی شکل میں بھیڑیے بھی بسا اوقات ہوتے ہیں، بہت ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی شکل میں بھیڑیے ہوتے ہیں، جو عصمت دری کرتے ہیں اور جناب اللہ دست درازی کرتے ہیں اور عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، عزتیں بھی کئی واقعات کیا ہے ایسے آ جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی عزت ایمان کا سودا کریں اور اس کو تار تار کریں، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اصدق القائلین ہیں، جنہوں نے نبی کریم سے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ ہی کہا ہے، تو ان چیزوں پر کیا ہے ہم ان چیزوں کو ترجیح دیں اور ان چیزوں پر عمل کریں۔ محترم سامعین کرام، باقی اس آیت کی تفسیر کے متعلق انشاءاللہ العزیز کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم الشان آیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔